اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے. ہوگا مثالی گھرانہ ہمارا، یسوع کے ساتھ چلیں گے. خاندان کی ترقی اور اس کی مضبوطی نہایت اہم ہے، اور ہر خاندان میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزارے. اور اگر خاندان میں کوئی مشکلات آ جائیں تو گھر کے افراد ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان مشکلات کو حل کیا جائے. اور اس کے باوجود بھی اگر مشکلات برقرار ہیں تو معاشرہ ان کی مدد کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خاندان کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے. اس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سیموئل، جو کہ اپنے مقامی چرچ میں بطور پاسبان اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ میڈم نجمہ سیموئل، جو کہ بطور پروفیشن ایک ایڈوکیٹ ہیں، ایک بائبل کالج میں بطور لیکچرر جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. مثالی گھرانہ کے توسط سے ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاسٹر صاحب، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو زندگی کے بہت ساری باتوں کا احاطہ کرتی ہے، جس میں سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان مشکلات کی طرف جائیں، ان باتوں کی طرف جائیں، میں چاہتا ہوں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی خاندانی زندگی کیسی ہے، اور بطور خاندان آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں چنا، معاف کیا اور اس خدمت کے لیے قابل ٹھہرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ بے حد شکر گزار ہیں ہم خاندانی مثالی خاندانی پروگرام کے لیے. آپ کے لیے سر ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خدمت میں یاد فرمایا. اور آج ہم خاندان کے اوپر بات چیت کریں گے، کس طرح سے خدا کا منصوبہ، کس طرح سے خدا کا جو پلان ہے خاندان کو لے کر. تو جب ہم کریشن کو دیکھتے ہیں، پیدائش پہلے چیپٹر کو دیکھتے ہیں، تو کریشن میں ہر چیز جو ہے دوہرے پہلو میں ہے. خاص طور پر پیدائش کے پہلے باب کی 27ویں اور 28ویں آیت ہماری مدد کرتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے جب خاندان کو تشکیل کیا ہے تو دونوں خدا کے منصوبے میں تھے، میل اینڈ فیمیل، نر و ناری. دوسرے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے پہلے آدم کو تخلیق کیا ہے، اور پھر آدم کی پسلی سے، اس کے پہلو سے اس نے عورت کو تشکیل دی ہے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ ہمارے لیے ایک خدا کا منصوبہ ہے. اور خدا کی کریشن میں جب خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے تو دونوں خدا کے منصوبے پر، دونوں خدا کی امیج پر، صورت پر، دونوں ایکول رائٹس پر، اور ہر چیز خدا نے مطلب ان کی بنائی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو خدا نے پہلے تخلیق کیا، جی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آدم کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے؟ نہیں، فوقیت کی بات نہیں ہے. ایکچولی یہ خدا کا پلان ہے کہ خدا یہ سکھا سکے آدم اور حوا کو کہ کس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار کے طور پر رہ سکتے ہیں. چونکہ خدا نے ہیڈ کے طور پر شوہر کو چنا کہ وہ خاندان کو لیڈ کر سکے ہیڈ کے طور پر، اور جو بیوی ہے وہ اس کو ہیلپ کر سکے. تو اس لیے خدا نے کچھ ایکسپیرینس اس کا کروایا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس سے پہلے کریٹ کیا جائے، تخلیق کیا جائے، تاکہ کچھ ایسے عوامل میں سے، ایسے تسلسل میں سے گزرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہے. اور اس پرپس کے لیے خدا نے اس کا یہ تجربہ کروایا ہے تاکہ اس کو پہلے بنایا جائے. اس وقت تو آدم کے پاس ایک ہی ہوا تھی، ایک ہی بیوی تھی. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیویوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی ہے. تو کیا کوئی ایسی تعلیم ہمیں ملتی ہے کثیر ازدواج کی؟ کثیر ازدواج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کا منصوبہ نہ تو تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا. بائبل مقدس کے کچھ کریکٹرز ملتے ہیں جنہوں نے کسی کنڈیشن کے اندر جو ازدواج کی دوہریت یا ایک سے زیادہ ازدواج لی، لیکن اس کے ایٹ دا اینڈ نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس میں نقصان ہوا خاندان کو، خاندان کی تباہی ہوئی، خاندان کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے نسلوں تک جاتا ہے. تو اس لیے ایک ہی شوہر کے لیے ایک ہی بیوی، اور ایک بیوی کے لیے ایک شوہر، یہ خدا کا منصوبہ ہے اور تا حیات رہے گا. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے خاندان جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک خاندان کی جو بہتری ہے وہ اسی میں ہے کہ ہر فرد اپنی ایج پہ کنٹریبیوٹ کرے. تو میڈم میرا سوال جو ہے وہ بیسیکلی آپ سے ہے کہ ایک فیمیل ہونا، ایک ایڈوکیٹ ہونا اور ایک کرسچن ایڈوکیٹ ہونا، اس میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا آپ نے سامنا کیا اور آپ اس کو کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ بطور ایڈوکیٹ اگر ہم سماجی طور پہ دیکھیں
تو میرا خیال ہے کہ ایک عورت کو کافی چیلنجز ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو مرد ایز اے ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ ایزی ہے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے ہمارا پروفیشن سارا ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ ملنا، انہیں کے ساتھ رہنا، اور لوگ سمجھتے ہیں جو کورٹ کچہری میں جاتے ہیں وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کا جانا بھی اتنا پسند نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اچھائی برائی آپ نے اپنے گھر سے لی ہے، اور وہی کچھ آپ کے ساتھ جاتی ہے، اور جو چیلنجز آپ کو آتے ہیں ان کو فیس بھی آپ انہی گراؤنڈس پہ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ بڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایز کرسچن میرا فیتھ جو چرچ میں ہے وہی سماج میں ہے اور وہی کچہری میں بھی ہے۔ میم آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب آپ کورٹ کچہری یا کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو آپ اپنی تربیت اپنے گھر سے لے کر جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اگر جو ہے وہ آپ کی خاندانی بیسس اسٹرانگ ہے تو وہ کتنی بینیفیشل ہوتی ہیں آپ کے پروفیشن میں؟ بہت زیادہ، یعنی ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں، کیونکہ ہمارے ایکٹس بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اب جیسے اگر میں ڈیل کرتی ہوں، جیسے لائک میرے پاس اگر ڈیورس کا کیس آتا ہے یا دوسرے کیس آتے ہیں، تو میں اس کو ایز کرسچن دیکھتی ہوں، کیونکہ جو خدا کا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ خاندان جڑ جائیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم وہاں بجائے اس کے کہ ان کو سیپریٹ کرے، میں زیادہ ایز کرسچن یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی کونسلنگ کی جائے تاکہ وہ پھر ریکنسیلیشن میں چلے جائیں۔ اور ایسا ہوا، کافی ساری مثالیں ہیں جو میرے پاس آئے، بالکل بکھرے ہوئے لوگ، لیکن وہ ریکنسیلیشن میں جا کے پھر سے بحال ہیں اور اپنا گھر بسا رہے ہیں۔ بس سب آپ بات کر رہے تھے آدم کے حوالے سے اور ہوا کے حوالے سے کہ خدا نے آدم کو اور ہوا کو ایک خاندان کی شکل دے دی، وہ دونوں آپس میں رہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے اس دیے ہوئے خاندان میں پیار و محبت سے رہتے، ان میں بھی کچھ مشکلات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خاص طور پر جب ہم بائبل کے پرنسپلس کو دیکھتے ہیں، جس میں جو پرائورٹیز ہیں خاندان کی تشکیل کی، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں خاص طور پر تھا گہری رفاقت، کمپینینشپ کو لے کر، گاڈز وانٹ کہ دے ول کمپینینشپ ایچ اینڈ ادرس، اور نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ خدا ڈیمانڈ کرتا تھا کہ وہ کمپینینشپ خدا کے ساتھ بھی ہو۔ اور دوسری بات خاص طور پر بنیادی طور پر جو بات تھی وہ تھی تحفظات کو لے کر، کہ جو لیڈنگ پوائنٹ پر میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہیڈ آف دا فیملی آف ایڈم تھا، تو ہیڈ آف فیملی کو ذمہ داری بھی اس طریقے سے دی تھی، اس کی خاص ذمہ داری تھی کہ تحفظ۔ اگر ہم پیدائش دوسرے باب کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ نگہبانی آدم کے سپرد تھی۔ آپ ازیوم کریں کہ لیٹس سپوز ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے مجھے سیکورٹی گارڈ باہر رکھا ہے، اور باہر کوئی اگر کوئی انسیڈنٹس ہو جاتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی کس کے پاس جائیں گے؟ سیکورٹی کے پاس جائیں گے۔ جو مین ایشو جو ہے یہاں سے پھر خاندان کی ٹوٹ آج بھی دیکھ لیں معاشرے میں گئی ہیں، جو صرف سارا دن کام پہ لگے رہتے ہیں، پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں، بزنس کے چکر میں ہیں، وہ کمپینینشپ مسز کو نہیں دے رہی، تو مسز آج بھی خراب ہو رہی ہیں۔ نہ صرف ویسٹ کے اندر بلکہ ایشیا کی حالت بھی یہی ہے، بگڑتی صورتحال دیکھے دن بدن یہی بگڑتی جا رہی ہے کہ ہم کمپینینشپ کو کوئی اتنا امپورٹنس نہیں سمجھتے۔ دیٹ از دا فیلئر پوائنٹ۔ میڈم سر نے جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، کمپینینشپ، اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے اس چیز کا سارا وزن جو ہے وہ فیمیلز پہ ڈال دیا۔ تو آپ کے مطابق وہ کیا کمپینینشپ ہے جو کہ ایک فیمیل جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں ایکچوئل جیسے کہ ابھی پاسٹر سیمول نے بتایا ہے، جو کپل ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عورت جو ہے، یا عورت نہ صحیح، ایک انسان ہے، اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کو سنے، اور سننے کی حد تک جب وہ اگلا بندہ دھیان سے اس کی بات سنتا ہے تو آدھے سے زیادہ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ صرف مطلب پاسٹر سیمول نے تو عورتوں پہ بات ڈال دی، لیکن ہر انسان کی یہ ضرورت ہے۔ اور ہاں، عورت جو ہے وہ جذباتی طور پہ مرد سے زیادہ ایموشنل ہے، یا اس سے زیادہ سمجھ لے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے، اور نہ صرف سنا جائے، غور سے سنا جائے، رسپانس بھی دیا جائے۔ اس سے مطلب ریلیشن شپ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوطی آتی ہے رشتے میں۔ اور صرف یہی نہیں، میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کمپینینشپ کی تو ہم بات کرتے ہیں ایموشنل کمپینینشپ کی، اسپرچول کمپینینشپ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ فائنینشیل کمپینینشپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہی وہ وجوہات ہیں جہاں پر جا کر رشتہ کمزور پڑتا ہے تو شاید چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ میم جو آپ بات کر رہی ہیں مرد کی اور عورت کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو وہ اپنی جگہ پر رہ کے پورا کرتے رہے ہیں،
تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج بھی وہی دور ہے، ایسا ہی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور خاندان میں رہتے ہوئے عورت جو ہے، یہ بیوی جو ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ اگر ذمہ داریاں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ پوری کریں تو کلیش تو ہوئے گا ہی نہیں. کلیش کی وجہ ہی یہ ہے کہ باؤنڈریز کراس کر گئے ہیں دونوں. اور میڈم آپ کے مطابق یہ باؤنڈریز کیا ہیں؟ کیا باؤنڈریز ہے ایک میل کی اور کیا باؤنڈریز ہے ایک فیمیل کی ایک ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں، ایک ببلکل اصول یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو محبت دے گا تو عورت محبت کے عوض اس کو عزت دے گی. اب آپ دیکھ لیں معاشرتی طور پہ ایشیا میں میں مردوں سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حکومت کر کے عورت پہ اپنا روب دکھا رہے ہیں کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں، حالانکہ یہ نہیں ہے. اور اگر ہم ببلکلی دیکھیں، جب سزائیں ملی ہیں گناہ کے بعد، تو یہ حکومت کرنا بھی سزا کے زمرے میں آتا ہے. اور مرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں حکمرانی کر رہا ہوں. یہ دونوں ایکول ہیں تو پھر رائٹس بھی ایکول ہیں اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی ایکول ہیں. مثلاً اگر مرد گھر سے باہر جاتا ہے کمانے کے لیے اور عورت گھر کا کام کرتی، گھر کا کام کرنے کی وجہ سے اس کا سٹیٹس تو چینج نہیں ہو گیا، وہ تو اپنی رسپانسبلٹی پے کر رہی ہے. اور جو مرد کر رہا ہے وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی کر رہا ہے، وہ باہر جانے کی وجہ سے سپیریئر نہیں ہو گیا. دونوں ایکول ہیں. یہ بات سمجھنی ہے کہ دونوں ایکول بھی ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ خدا نے یہ ساتھ بنایا ہے. اور میرا ماننا ہے پرسنلی طور پہ کہ ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے، مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں مکمل نہیں ہے. میم آپ نے بات کی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایک دوسرے پہ حکومت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے اور عام طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ مرد نہیں بلکہ عورت جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ادوار کی بات کریں نا، تو ایک دور ایسا آیا جیسے پدرسری ہے، جیسے باپ کی حکومت کے ساتھ چلتی ہے، جیسے سربراہ ہمارے مرد ہیں. تو ایک دور ایسا بھی آیا، لوگوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ مدرسری جو ہے وہ نظام لایا جائے پدرسری کی بجائے. پدرسری کا مطلب ہے کہ باپ حکمران. تو مدرسری، اب جیسے میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام نجمہ غلام تھا، تو انہوں نے کر دیا نجمہ سغرا ہونا چاہیے، یعنی سغرا کے نام پہ سارا گھرانہ چلے. وہ کچھ دیر تک چلا لیکن یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ خدا نے یہ بنایا ہی نہیں ہے ایسے کہ عورت جو ہے وہ لیڈرشپ کرے. جو مرد ہے وہ ہیڈ ہے. اور یہاں پہ میں ایک کریکشن کرنا چاہتی ہوں معافی کے ساتھ کہ مرد بھی لیڈر نہیں ہے، مرد ہیڈ ہے. لیڈر میں اور ہیڈ میں بہت فرق ہے. ہیڈ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے باڈی کے ساتھ، لیکن جو لیڈر ہے وہ صرف حکمرانی کرتا ہے، وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ بدن کی تکلیف کو فیل نہیں کر سکتا. اس لیے خدا نے جو مرد ہے اس کو ہیڈ کہا ہے کہ وہ فیل کرے اپنی باڈی کی تکلیف کو. اور آج دیکھیں کہ جو ہماری ازدواج ہے وہ ناکام اس لیے ہے کہ جو ہیڈ ہے وہ باڈی کی تکلیف کو نہیں فیل کر رہا. میم آپ خوبصورت باتیں کر رہی ہیں، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ خواتین جو ہیں وہ اس درد کو فیل کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتا. کیا ایسا ہی جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے؟ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ میں اپنے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں کلاس میں بھی پڑھاتی ہوں تو لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جی عورتوں کی سائڈ بہت لیتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عورتوں کی سائڈ نہیں، میں ببلیکل بیسڈ بات کر رہی ہوں کہ خدا نے جو کچھ مرد کو بنایا اس کو سمجھنا چاہیے اس کو کیا بنایا. اور میں ایک دن یہ سوچ رہی تھی کہ یسوع مسیح کو دلہا کہا گیا اور دلہن کہا گیا کلیسیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے سیکریفائز کیا ہے. مرد جو ہے اور عورت جو ہے جس رشتے میں وہ ہیں، اس میں قربانی سب سے اہم چیز ہے. اور اگر قربانی نہیں ہے تو رشتہ ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے نا، تو قربانی کیا ہے؟ قربانی تکلیف سہنے کا، تکلیف محسوس کرنے کا نام ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ویسے تو ہم مرد یا عورت کمپیریٹیولی ان پہ بات نہیں کر رہے، دونوں اپنی جگہ پر عزت اور احترام کے بالکل لائق ہیں. فرنیس فار پاکستان کی جانب سے آپ کے لیے بہت سی کتب جو ہیں وہ شائع کی جاتی ہیں. آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثالی باپ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک باپ کو ایک مثالی باپ بناتی ہے.
اس میں بہت سے تجربات، بہت سی ایسی باتیں جو مصنف نے قلم بند کی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو یقیناً ایک مثالی باپ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مثالی ماں بننے کے لیے کتاب جس کا نام ہے مثالی ماں، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے تجربات، بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی ہدایات ہمیں ملتی ہیں جو ماں کو ایک مثالی ماں بننے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ گھرانہ، مثالی گھرانہ، ایک خوبصورت مثالی گھرانہ، اس پر گفتگو یوں ہی جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ مثالی باپ کی اہمیت کو جاننے کے لیے کتاب مثالی باپ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ آپ بھی پڑھیے۔ ایک مثالی گھرانے کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ کی کیا اہمیت ہے، اور کن بیسس پر جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ کنٹینیو ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو جاری کرتے ہیں۔ فاضل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی تھی کہ وہ خاندان میں کچھ مشکلات شروع ہو گئیں، کچھ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، جی تو کیا یہ ایسے ہی رہیں گی؟ سر، اس میں بنیادی طور پر ہمیں بائبل عدن میں ہی سکھاتی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ شروع کہاں سے ہوئی۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں تھیولوجی کو لے کر کہ عدن میں وہاں پہ فیملی لائف فیلئر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آدم کو رسپانسبلٹیز ملی تھی وہ اس میں ناکام ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہیڈ آف دا فیملی کہ جو عدن میں ہوا ہے وہ ناکام آدم ہوا ہے، چونکہ اسے تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا، اسے خداوند نے پرائورٹی دی تھی کہ یو آر دا ہیڈ آف دا فیملی۔ بات پھر گناہ ہوا ہے تو گناہ کے ساتھ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سیپریشن ہے۔ تو جب ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اسے سیپریشن ہوتی ہے، کسی بھی زمرے میں آپ لے لیں۔ اور جب خدا نے اس ٹوٹ پھوٹ کو دیکھا ہے، اس بگڑتی ہوئی صورت کو دیکھا ہے، تو خدا فوراً عدن میں آیا ہے۔ تو کیا پھر خدا خاموش رہا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سر، اس کے بارے میں خدا خاموش نہیں رہا، بلکہ خدا نے اس پر گہرے طور پر کام کیا ہے، اور خدا نے باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ کس طرح سے ان کو پھر سے اسی حالت میں جو عدن میں تھی کیسے لایا جائے، خدا نے پراپر اس کے اوپر کام کیا ہے۔ خدا نے انبیاء کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے، پھر اپنے منصوبہ ازدواج کا اور پھر منصوبہ نجات کا اعلان کیا کہ آدم کو اور حوا کو کیسے نجات ملے گی، اور پھر اس کی پرائورٹیز کیسی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر کس طرح سے خدا نے شریعت کے طور پر خواتین کو پھر کیا رسپانسبلٹیز دیں اور کیا اہمیت دی، اور پھر شوہر کو۔ اور یہ پھر 4000 سال کا پیریڈ جو جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ نجات کے ساتھ ساتھ خاندان کو بحال کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتیں اور بہت ساری ایسے چیلنجز ہیں جن کا نارمل روٹین میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے اکارڈنگ وہ کون سے بیسٹ فیکٹرز ہیں یا بیسٹ عناصر ہیں جن کو اگر ریلیشن شپ میں یا میرج میں ڈال دیا جائے تو میرج کے کامیاب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ تھینک یو میم۔ آج کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ اوپن کریں۔ اگر مجھے کہیں پرابلم آ رہی ہے تو مجھے چاہیے کہ اپنی مسز کے ساتھ بیٹھوں، انہیں کھل کر بتاؤں کہ میری لائف میں یہ اسٹرگلنگ چل رہی ہیں اور یو کین ہیلپ می، اور مجھے پراپر طور پر کھل کر اپنی ہر چیز جو ہے ان کے سامنے صاف رکھنی چاہیے کہ اگر میں گھر پہ موجود نہیں ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ میں اس ٹائم کہاں پر ہوں۔ اکثر مسز کو یہ پتہ ہوتا ہے، میرے پاس فون نہیں ہوتا تو کلیسیا کو کوئی آ جائے تو کہتی ہیں کہ پادری صاحب فلاں ایریے میں ہوں گے، تو آپ پادری صاحب کو وہاں سے ریچ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں آپ ٹوٹ پھوٹ سے بچ نہیں سکتے۔ تو خاندان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر ہوں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کریں۔ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ پھر خاص طور پر رسپیکٹ، گیو اینڈ ٹیک۔ سم ٹائم ہمیں اپنے لائک ڈس لائک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے آلو پسند نہیں ہے تو میری مسز کو پسند ہے، تو کبھی کبھار مجھے ان کی پسند کا کھانا کھانا چاہیے کہ میں آپ کے لیے یہ چیز چھوڑ رہا ہوں یا قبول کر رہا ہوں، تو پھر جو مجھے پسند نہیں ہے پھر وہ خیال کریں گی۔ میڈم، اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک رشتہ نبھانا ہے تو 1000 رستے ہیں، اور اگر آپ نے ایک رشتہ ختم کرنا ہے تو بھی 1000 رستے ہیں، یعنی اس کا دار و مدار جو ہے وہ سوچ پر ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایکسیپٹنس، کسی چیز کو قبول کرنا، اور لیٹ گو، کسی چیز کو جانے دینا، ان دونوں باتوں کا ایک ریلیشن شپ میں کیا جو ہے وہ اثر ہے اور کس طریقے سے ہے؟
میں ایک جملہ جو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، خوبصورت بھی ہے، اکثر میں اپنے جو بائبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ بتاتی ہوں کہ کسی کے لیے ارادتاً خود کو چینج کرنا، یہ ہماری مرضی شامل ہو جاتی ہے اس میں، بے شک ٹھیک ہے نا. جیسے ان کو اگر نہیں کوئی چیز پسند اور میں ارادتاً اپنے آپ کو فورسلی نہیں، ارادتاً بدلتی ہوں، تو یہ چیز جو ہے رشتے کو کام کرتی ہے. دوسری جو بڑی بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری خفگی جو ہے وہ سورج کے ڈوبنے تک، ہماری خفگی کو 7 دن تک رہتی ہے، جس کی وجہ سے ابلیس کو موقع ملتا ہے. تو ایک مفکر ہیں ارجیت فرینڈو، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 30 سال ہو گئے، ہماری لڑائی نہیں ہوئی. تو آگے جا کے اس نے کہا کہ اس کا مطلب نہیں کہ لڑائی ہوئی نہیں، اس نے کہا کوئی رات ایسی نہیں جب ہم بیڈ پہ اس کنڈیشن میں گئے ہوں کہ ہم لڑیں، کیونکہ اگر ہم بیڈ پہ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں تو ابلیس کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان کام کرے. تو جو خاص بات یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس رشتے میں تیار رہیں. کوئی بات نہیں، مقابلہ اگر آپ مقابلہ کریں گے، انا پرستی کریں گے تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قربانی دیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ ایک اچھا اور بیسٹ اور ہمدرد پارٹنر پالیں گے. یہاں پہ میم کی ایک بات کو میں بڑھاتا ہوں کہ جب ہم کرسچن فیملی لائف پہ سیمینرز کرتے ہیں تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ شادی کا دوسرا نام معافی ہے. اگر آپ کا لائف پارٹنر کسی وجہ سے ناراض ہے تو آپ خود معافی مانگ لیں، غلطی نہیں بھی تو. اکثر ہمارا رشتہ اسی سے چلتا ہے، اگر ان کی مسٹیک نہیں ہے تو وہ مجھ سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں، اگر کہیں ہو جاتا ہے تو ان کی میری غلطی نہیں بھی ہوتی تو میں جا کر کہتا ہوں آئی ایم سوری. تو ایک صرف جملے سے ہمارا رشتہ پھر سے ریسٹور ہو جاتا ہے، بحال ہو جاتا ہے. بس سب یہ تو ہوگی بائبلی تعلیم جی جی. کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے اس بارے میں. لیکن میم آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے بات کی تھی مختلف مشکلات کی، آپ نے ان کا ذکر کیا کہ آج کل خاندانوں میں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ قانونی تحفظ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے ملتا ہے ان ساری مشکلات میں. اگر ہم خاندانی مسائل، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لیگل سیپریشن کے بارے میں اکثر پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس حد تک جائیں نہ، کیونکہ پہلے بھی جیسے میں نے کہا قربانی ہر رشتے کی اہمیت ہے. پہلے تو جائیں نہ، لیکن اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں تو 2 راستے ہیں قانون میں. ایک تو ہے ڈیورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل تعلقات ختم کرنے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک جو نرمی کا راستہ ہے وہ لیگل سیپریشن ہے. اس میں آپ کو 2 سال کا ٹائم مل جاتا ہے جس میں آپ پھر ریکنسلیشن میں آ سکتے ہیں. اگر 2 سال کے بعد آپ یعنی 2 سال 1 دن بھی ہو گیا، 2 دن بھی ہو گئے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ رشتہ آپ کا ختم ہو گیا. تو یہ 2 راستے موجود ہیں ہمارے لیے. اور بھی مشکلات ہیں اور مسائل بھی ہیں، جن میں سے ایک جائیداد کی تقسیم بھی ہے کہ آج کل جو بچے ہیں جب جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے والدین جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم کرے اور ہمیں ہمارا حصہ دیں. قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ والا جو حصہ ایڈ کر کے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے، کیونکہ نہ صرف عام شخص بلکہ وکلا خود بھی کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ جائیداد اور شادی یہ شرع بیسڈ ہوتے ہیں. تو ہماری جو جائیداد کی تقسیم ہے بہت سے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ جب جائیداد ہوتی ہے جیسے خاوند کے نام ہے یا بیوی کے نام ہے، دونوں میں سے اگر ایک چلا جاتا ہے تو اگر بیوی زندہ ہے تو 1/3 حصہ جو ہے بیوی کے پاس ہوگا اور 2/3 جو ہے وہ بچوں کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ والدین کا بھی حصہ، والدین کا حصہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بچے نہ ہوں. اگر کسی کے پاس بچے نہیں ہیں تو 1/3 حصہ بیوی کا ہوگا اور 2/3 جو ہے وہ والدین کا ہوگا. اگر والدین بھی نہیں ہیں تو ساری جائیداد جو ہے وہ بیوی کے نام ہوگی. اور اس میں جو خاص بات کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حصہ یعنی بیٹیوں کو حصہ کم ملتا ہے اور بیٹوں کو حصہ زیادہ ملتا ہے. اس میں کوئی بھی وہ مطلب ایکول ہیں دونوں. اگر بیٹی کو 4 مرلے زمین ملی ہے تو بیٹے کو بھی 4 ہی ملنی ہے، اس کو 8 نہیں ملنی کہ وہ بیٹا ہے. دونوں کو ایکول ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اچھا، یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ آپ نے بیان کر دیا ہے. یہ جو 1/2 یا 4/3 جو ہے اس کو عام لوگ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہمیں مشکل سے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے ہوگا. تو اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرح سے قانون کا جو ہے سہارا لینا چاہیے؟ دیکھیے، آپ
آپ وکیل کے پاس جائیں، کسی کے پاس، کیونکہ وہ آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ یہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، اس میں شجرہ بنتا ہے اور اس کی ڈویژن کے لیے کافی کام کرنا پڑتا ہے. تو میں سمپلی یہ کہوں گی کہ آپ ضرور کسی وکیل کے پاس جائیں، کسی ایسے وکیل کے پاس جو ایمانداری سے آپ کی بات کو سمجھتا ہو، تو وہ ضرور آپ کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں. میم ایک اور جو مشکل یا مسئلہ خاندان میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اڈاپشن جو ہے تو کس طرح سے وہ قانونی طور پر اس کو حاصل کروائیں. سپریشن کی صورت میں بچوں کی اڈاپشن ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی ساری گراؤنڈس دیکھی جاتی ہیں. پہلا جو حق ہوتا ہے وہ والد کا ہوتا ہے کہ والد کے پاس بچے جاتے ہیں، لیکن اگر انڈر ایج ہیں بچے، یعنی بالکل چھوٹے ہیں، 2 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ماں کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بہتر طور پہ سنبھال سکتی ہے. لیکن اگر باپ جو ہے وہ اس کی کچھ پرابلمز ہے، یعنی کہ جیسے وہ نشہ کرتا ہے یا وہ جاب نہیں کرتا یا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو بچے پھر آٹومیٹکلی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور جو سیکشن 25 ہے اس کے تحت اگر بچے ماں کے پاس اور وہ نہیں صحیح سنبھال سکتی اور باپ اس کیپیسٹی میں ہے، تو پھر بچے باپ سے لے کے ماں کو اور ماں سے لے کے باپ کو بھی دیے جا سکتے ہیں. میڈم جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ مونوگیمس کا کانسیپٹ دیتی ہے اور اسی کو پروموٹ بھی کرتی ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بیرا روی اور جو اخلاقی گراوٹیں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ 2 شادیاں یا 3 شادیوں کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو قانون کیا اس بارے میں خاموش ہے یا کچھ تعلیمات جو ہے وہ پیش کرتا ہے؟ بالکل اس کے بارے میں قانون میں جو ہمارے پاس ریمیڈی موجود ہے، سیکشن 494 کے تحت اگر ایک شخص زوجیت رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ 7 سال کی سزا ہے اور جرمانہ الگ سے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور دوسری شادی جو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شادی یا طلاق جو ہے وہ شرع بیسڈ ہوتی ہے، ہماری بائبل جو اجازت ہی نہیں دیتی دوسرے نکاح کی، تو اس طرح سے وہ دوسرا نکاح جو ہے اس کو کالعدم سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ مانا ہی نہیں جاتا کہ وہ نکاح ہے. تو جو کرنے والا بندہ ہے اس کو 7 سال سزا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ اب شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ثابت کرتے ہیں یا وہ کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، جیسے وہ اسٹیٹس اپنا چھپاتے ہیں یا کوئی چیز بھی آپ چھپا کر اگر کسی سے کرتے ہیں، یا کسی میں کوئی میڈیکل پرابلم ہے اور وہ چھپاتا ہے اور وہ شادی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے 495 کے تحت، سیکشن 495 کے تحت اس کو فراڈ کے زمرے میں لاتے ہیں. جو پہلا والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شادی صرف دوسری کر رہا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے جس کی 10 سال سزا ہے، اور اس سے بھی سنگین جو ہے وہ جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے جو بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ میم. اور جو ہے وہ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے گیسٹ کے کہ آج انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جو باتیں ہم نے آج سیکھیں، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو جب ہم بات کرتے ہیں گھرانے کی، تو اگر بیبلیکل پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ ایک مقدس عہد ہے، تو جو سماجی پرسپیکٹیو ہے اس کے لحاظ سے یہ قانونی معاہدہ ہے. دونوں میں ہی خرابی کرنے والا یا دونوں میں ہی توازن کو بگاڑنے والا جو ہے وہ سزا کا حقدار ہے. ہم مثالی گھرانہ کے توسط سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کی جو بلڈنگ ہے وہ محبت، قربانی، صبر اور اصلاح پر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں، اور عین ممکن ہے کہ آپ کی یہ جو محنت ہے وہ خدا کی محبت کی بیس پر آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے. اور اگر خدا نخواستہ حالات جو ہیں وہ آپ کے قابو سے باہر جائیں اور آپ لیگل ایڈوائز لیں، تو بہتر ہے کہ آپ پراپرلی ایجوکیشن کے تھرو جو ہے اس پروسیس کو کنٹینیو کریں. آج کی گفتگو بے شک اس میں بہت سی کچھ سخت باتیں بھی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم قانونی طور پر اور معاشرتی طور پر اور خاندانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی باتیں، ایسی رائے، ایسے مشورے ہمیں ملتے رہتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم اپنے خاندان کو اور زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال بنا سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آج آپ کی توجہ کے لیے، اور چونکہ پروگرام کا آج وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے. خدا حافظ. ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں گے. ہم
दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे, मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे।